میں ہوں ڈاکٹر عمر سیف اور جیو نیوز کے اس پلیٹ فارم سے ٹیلینور پریزنٹس جیو تو ایسے. ٹیلینور کی مدد سے ہم لا رہے ہیں جیو تو ایسے پر پاکستان کے افق پہ جگمگاتے ستارے. ٹو انسپائر یو ٹو ڈو مور, ٹو بی مور اینڈ ٹو اچیو مور. تحریک آزادی پاکستان میں خواتین نے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ دیا. انہوں نے جدوجہد کی, آواز اٹھائی اور ایک بھی قدم پیچھے نہ ہٹی. دور حاضر کی سب سے بڑی آزادی کی تحریک کشمیر میں جاری ہے, جہاں بھارت نے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے. اسکول, کالج, انٹرنیٹ, بازار سب بند, اور نہتے کشمیری اپنی حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس جنگ میں بہت سے کشمیری لیڈروں نے اپنی تمام جان و مال, بیوی بچے قربان کر دیے ہیں. اور اسی طرح ایک نڈر خاندان کی ایک نڈر خاتون جو دنیا بھر میں کشمیر کی آواز بن گئی ہیں, آج ہیں ہماری مہمان مشال ملک, جنہیں دیکھ کر ہم کہتے ہیں جیو تو ایسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی یونیکنس ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی انر کالنگ ہوتی ہے جس کو ہم بہت دفعہ لائف میں آئی تھنک دبا دیتے ہیں. ہم لوگ اگنور کرتے ہیں, ہم اپنی لائف کی روٹینز میں چلتے ہیں. جس طرح یہاں بہت سے ینگسٹرز ہیں جو کالجز میں ہیں پرابیبلی, اینڈ یو آل ہیو ڈریمس. میری بھی بہت سی ڈریمز تھیں, اور آج میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں ایک پینٹر ہوں, بچپن سے ہی میں ایک آرٹسٹ ہوں, اور لائف مجھے کہاں لے گئی یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. فور ڈیسٹنی ہوتی ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. مگر جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ مجھے لائف میں کوئی ڈائریکشن دے, اللہ کوئی گائیڈنس دے کہ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور میں شاید میرے اندر ایک ریبیل بھی تھا, اور جب میری ڈیسٹنی, جب میری شادی ہوئی محمد یاسین ملک سے, تو اس سے پہلے بھی میری لائف میں بھی جس طرح ہر لڑکی کے خواب ہوتے ہیں, کوئی بہت ہی پرنس آئے گا شائننگ آرمر میں, بہت ہی بریو ہوگا جیسے فلموں میں ہیروز ہوتے ہیں. تو آئی واز بلیسڈ کہ ہی واز اینڈ از ون آف دا بریویسٹ مین ان ہسٹری, جن کا نام لکھا جائے گا. اسپیشلی جو 5000 سال کی جو تاریخ اٹھا لیں کشمیر کی, ان کے جسم کا ایک ایک حصہ میں نے کیونکہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایوری پور آف ہز باڈی ہیز اسکارز آف انڈین ٹارچر. جب میں نے ان کی پوری لائف سٹوری دیکھی اور میں نے کہا واو, پیس پروسیس چل رہا تھا اس زمانے میں جنرل مشرف کا 2005 میں. اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو اپنی سٹوری کہ آئی واز جسٹ لائک ون آف یو ینگسٹر سٹنگ دیر. آئی واز ان مائی ویری ینگ ٹین ایجر ایٹ دیٹ ٹائم, اور اس وقت مائی مدر واز ان پالیٹکس. تو شی سیڈ کہ یہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے کہ یہ ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو میں بھی ادھر گئی, میں نے آٹوگراف لی, میں نے ان کی اسپیچ سنی, اور وہ جو اسپیچ تھی وہ فیض احمد فیض کی, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. جب وہ ریسائٹ کر رہے تھے, آپ کی طرح میں آڈینس میں تھی, میں رونے لگ گئی. ان کی جو درد تھا ان کی آواز میں, وہ اٹ شک مائی سول. اور اس وقت بھی آپ سوچیں کہ وہ تہار کی ڈیتھ سیل میں ہیں, عام جیل میں نہیں ہیں, عام ہاؤس اریسٹ نہیں ہے, ڈیتھ سیل میں ہے. 5 by 7 feet کے ڈیتھ سیل میں ایک آدمی کو قید کیا ہوا ہے, ود این اوپن ٹوائلٹ. ان پہ ٹارچر بھی کیا گیا ہے, کاؤنسل ایکسیس نہیں ہے, فیملی سے نہیں ملایا جا سکتا, اور ان کی ریزسٹنس کو آپ دیکھیں. تو یہ میں جب ان کی میں بہادری کو دیکھتی ہوں, ان 11 سال کی جو ہماری شادی ہے, اور یہ ایک لو میرج تھی, تو مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ کشمیر سے آپ کا کیا کنیکشن ہے, اپنے ہسبینڈ کے علاوہ جو آپ کے اندر یہ کتنا پیشن ہے, آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی کرتی ہیں, بچوں, کشمیری ویمن, چلڈرن, تو دس از اے اسپریچول کالنگ. ہر انسان کی ایک انر وائس ہوتی ہے, پلیز اس کو آپ سنا کریں. آپ بے شک اپنی روٹین کی لائف گزاریں, مگر ساتھ ساتھ اپنی اندر اپنی روح سے اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کریں. اور اس میں چاہے آپ جتنی بھی بڑی ڈریم دیکھیں, جتنا بھی بڑا آپ کا ویژن ہو, یہ بھی آپ کو اللہ ڈریمز اس لیے دیتا ہے, خواب اس لیے دیتا ہے کہ اس میں ایک پاور ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ پورے بھی ہو سکتے ہیں, اگر آپ کے اندر وہ فیتھ ہو اپنی ڈریمز کے اندر.
اور میں نے یہ چیز اپنے ہسبینڈ سے بہت سیکھی ہے. بظاہر تو کشمیریوں کی کوئی وہاں پہ کوئی آرمی بھی نہیں ہے اور ہندوستان کی سب سے بڑی لاکھوں کی آکوپیشن ہے. وہاں پہ پوری قوم جو ہے اس وقت 5 اگست کے بعد آپ دیکھ لیں انڈر سیج ہے. ان کے سارے رائٹس جو ہیں مکمل چھین لیے ہیں. مگر اب جو بچے کچھ رائٹس رہ گئے تھے آرٹیکل 370 اور 35A جو مودی نے ایک پریزیڈینشل آرڈر کے اسٹروک کے تھرو وہ کام کیا ہے جو کوئی جنگ نہیں کر سکی کہ آپ کے بیٹھے میں جہاں کھڑی ہوئی ہوں اگر یہ زمین میری ہے تو میرا زمین کا رائٹ ہی چلا گیا ہے. تو یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اٹ ریمائنڈز یو آف دا سیم RSS آف 1947. اب آپ کہیں گے پارٹیشن کی باتیں تو بہت پرانی ہیں مگر یہ وہی چیز اس وقت ریپلیکیٹ ہو رہی ہے اس وقت کشمیر میں جو جموں میں لاکھوں مسلمانوں کو سلاٹر کیا تھا RSS نے, جن کی بہت سی فیملیز جو ہیں سیالکوٹ میں شکرگڑھ ڈفرینٹ ایریاز میں ان کے فور فادرز یہاں پر آ گئے تھے اپنی جانیں بچا کے. وہی پالیسی اب ہو رہی ہے اور واٹس ہیپننگ ود ان انڈیا. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو اے میسیج آف پیس ٹو دا ورلڈ بیکاز کشمیر کا جو ایشو UN میں سب سے پرانا مسئلہ ضرور ہے اور آپ کہیں گے UN ابھی تک اس پہ کچھ کرتا نہیں ہے. ہم نے اس پہ کام کرنا ہے, ہم نے UN میکنزم میں انگیج ہونا ہے. بہت سے طریقہ کار ہیں, ریپٹورز ہوتے ہیں, بٹ ون تھنگ وچ از سو اسکیری کہ ہم جہاں اس وقت بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہیں دس از اے نیوکلیئر ٹیکنگ ٹائم بام. تو مجھے جو زندگی میں اللہ نے ایک اپرچونٹی دی جب میں نے یاسین صاحب سے شادی کی تو وہ ایک لمبی بات ہے کہ کس طرح میں نے اپنے پیرنٹس فیملی کو کنونس کیا, کیونکہ یہ ایک بیڈ آف روزز نہیں تھی. یہ ایک ایسی لائف ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے قبر کھودی ہوئی ہے یا ایک موت کا کنواں ہے, آپ نے اس میں چھلانگ مار لینی ہے. تو میں نے جب بہت سی چیزیں میرے ساتھ ہوئیں میری شادی کے بعد, ہم لوگوں کی آلموسٹ 11 ایئرز اب ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی 22 فیبرری لاسٹ ایئر, آپ کہیں گے یہ کوئی فلم کا سین ہے بٹ یس دس از ریالٹی, جب ہمارے 10 ایئرز شادی کو ہو گئے اسی دن ہندوستان نے ان کو اریسٹ کر لیا. تب سے لے کر اب تک وہ پہلے جموں جیل میں تھے, اب تہار کے اندر ہیں. تو یہ جو دوریاں ہیں ہم لوگوں کی ایک شادی میں, ہم نے آئی تھنک 60 یا 65 ڈیز اکٹھے گزارے ہیں, کیونکہ جب بھی مجھے ویزا ملتا تھا میں جاتی تھی تو ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا تھا یا وہ ہائیڈنگ میں چلے جاتے تھے جب انہوں نے کوئی پولیٹیکل اپنی ریلی لیڈ کرنی ہوتی تھی یا کوئی کال دی ہوتی تھی. تو میں نے یہ سیکھا ہے لائف سے کہ آپ نے اگر کچھ پانا ہے تو آپ نے قربانی کا جذبہ بھی ڈالنا ہے. سب سے زیادہ میں ایکٹیو تب ہوئی ہوں شادی کے کافی سالوں کے بعد میں ہوئی جب میری بیٹی جو ہماری پیدا ہوئی تھی, شی واز 1.5 ایئرز اولڈ, اور ہم سینٹرل جیل سری نگر میں میں اپنے ہسبینڈ کو بچی کے ساتھ ملنے گئی. تو وہاں پہ ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے ویٹنگ روم میں, تو جو سرچ آپریشنز ہمارے ہوئے اور اسپیشلی جو میری بیٹی کے ہوئے, جس طرح اس کے پیمپرز پھاڑے گئے, جس طرح اس کے بال پل کیے گئے, اس کو رلایا گیا ایک بیبی کو, اور 8-8 گھنٹے ہم ویٹ کرتے تھے اور اس پر دودھ پھینک دیا جاتا تھا پاؤڈر کا, تو وہ بھوکی پیاسی رو رہی ہوتی تھی. تو وہ سائٹ تھی, کیونکہ ونس یو بیکم اے مدر آئی تھنک یو بیکم اے لائنس, ایک اور بھی آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ آ جاتی ہے ٹو فائٹ. میں یاسین کے اوپر تو برداشت کر رہی تھی, اپنے اوپر میری والدہ پہ بھی کافی برا ہوا, میرے ان لاز کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہمارے ساتھ, وہ ایک لمبی داستان ہے. مگر جب میری بیٹی کے ساتھ ہوا تو میں جب واپس پاکستان آئی اور میں اتنا روئی اپنی مدر کی لیپ میں, تو میری مدر نے کہا یہ اب رونے کا وقت نہیں ہے, اب تم کھڑی ہو جاؤ. Now become a voice for all those victims, those voiceless women and children, people of that conflict, because you are a Pakistani married to the top leader of this resistance movement. Why don't you become a bridge? Spread their message to the world. ان کا پیغام دنیا تک لاؤ اور بتاؤ کہ وہ کس کیفیت میں اور اس کے کیا کرونک امپیکٹس ہو سکتے ہیں, اس کے لانگ پینڈنگ جو اس کی ڈیوریشن ہے. تو بس میں تھوڑا سا ادنا سا اپنا رول پلے کر رہی ہوں. اگر میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی لائف میں چیلنجز آتے ہیں, یہ میں نے اپنے ہسبینڈ محمد یاسین ملک سے بھی سیکھا ہے کہ جو پینز, جو سوروز, جو آپ کے اوپر ٹربل سم ٹائم ہوتا ہے, یہی آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے, آپ کو تراشتا ہے. تو لائف کے اندر آپ کے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں, رائز اپ, اینڈ یو آر بورن ان اے ساورن نیشن پاکستان. آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کیا قربانیاں قائد اعظم محمد علی جناح نے کی. اور میں جب ان کے مزار پہ حال ہی میں گئی ہوں تو آپ یقین کریں لوگ جاتے ہیں ان کی مزار پہ, مگر کیونکہ ان کی بھی اسٹرگل وہی اسٹرگل ہے جو ہماری اپنی اسٹرگل ہے جو ہم لیڈ کر رہے ہیں, تو میں آئی اسٹارٹیڈ شیورنگ.
اور مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے میرے کندھوں پہ اور میرے شوہر کے کتنی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، نہ صرف اس قوم کی، مظلوم قوم کی، بلکہ اس پورے خطے کے امن کے لیے. تو میں یہی چاہوں گی کہ میرا یہ جو پیغام ہے کہ ہم سب کو لیٹس جوائن ہینڈز اینڈ یونیفائی فار سچ سیکرڈ کازز آف ہیومینٹی، آف لبرٹی اینڈ آف جسٹس. اور لائف میں ہمیشہ اپنے ساتھ ایسے گولز کو رکھیں کہ آپ انڈر پریویلیجڈ، وائس لیس یا جو ڈپرائیو لوگ ہیں آپ ان کا ساتھ دیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. مشال, it was wonderful to hear your talk. تھینک یو. میں جب تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. مجھے یہ بتائیے کہ مشکل تو ہوگی یہ زندگی جہاں آپ یاسین ملک کی اس قربانی کو دیکھتی ہیں اور اتنے پاس سے دیکھتی ہیں. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کیا ہماری زندگیوں میں کشمیر آزاد ہو پائے گا، اور اگر ہو پائے گا تو ہم سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ جو تحریک آزادیاں ہوتی ہیں، فریڈم سٹرگلز، اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، آئی ایم شیور ماشاء اللہ یو ویل ریڈ اور آپ کو کافی نالج ہے کہ ان آزادی کی جو جنگیں ہوتی ہیں یہ وار آف نروز اور وار آف اٹریشن ہوتی ہیں. جتنی اسٹرانگ آپ کی ول پاور ہوتی ہے تو یہ 100% بات ہے کہ ہسٹری نے پروو کیا ہے کہ آپ کو اپنا گول اکمپلش کرتے ہیں، اور اسپیشلی فریڈم. تو آپ نے یہ سب نے دیکھا ہی ہوگا کہ یہ آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ایک 70 سال سے اوپر ہو گیا ہے ایک ڈیفنس لیس انآرمڈ نیشن کے اوپر، پچھلے 70 سال سے ایک آکیپائنگ فورس ہے اور وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور اب یو ہیو لٹل سکلنگ بیبیز ماؤں کی لیبس میں، وہ بھی پروٹیسٹ میں نکلے ہوتے ہیں فیڈر لے کے. تو یہ وہ جو پہلا لفظ جو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ کشمیری بچے جو ہیں وہ سب سے پہلا ورڈ، اور رضیہ نے بھی، میری ڈاٹر رضیہ سلطانہ، اس نے بھی آزادی کا ورڈ بولا تھا، آزادی. سو اٹس ان دیم دس تھنگ. تو انشاءاللہ کیوں نہیں، وائی ناٹ. بہت اچھا، شکریہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو آپ نے انسپائر کیا. موڑ سے بھی زیادہ. تھینک یو. کیا لڑکیاں سائیکل چلا سکتی ہیں؟ چلا سکتی ہیں. کیا لڑکیاں گاڑی چلا سکتی ہیں؟ چلا سکتی ہیں. ملک کی باغ ڈور سنبھال سکتی ہیں؟ بالکل سنبھال سکتی ہیں. کیا لڑکیاں جہاز اڑا سکتی ہیں؟ بالکل اڑا سکتی ہیں. جنگی جہاز بھی اڑا سکتی ہیں اور دشمن کے چھکے بھی چھڑا سکتی ہیں. پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کو جب بھی دشمن نے للکارا ان کو منہ کی کھانی پڑی. کچھ دشمن تو ہاتھ میں چائے کی پیالی لیے شکست خوردہ نظر آئے اور کچھ کے جہاز شعلوں میں بڑکتے ہوئے زمین بوس ہو گئے. آج ہماری مہمان پریسا اعظم ترین انہی شاہینوں کی صف میں کھڑی پاکستان کی نڈر بیٹی. ہم ان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جیو تو ایسے. السلام علیکم. میرا نام فلائنگ آفیسر پریسا اعظم ہے اینڈ آئی بلانگ ٹو دا نمبر 18 اسکواڈرن آف پاکستان ایئر فورس. میرا تعلق ایک پختون فیملی سے ہے اور میرے والد صاحب کرنل اعظم ترین ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں. بچپن سے ہی جب میں اپنے بابا کو اس فوجی وردی میں دیکھتی تھی اور ان کے اندر وہ حب الوطنی کا جذبہ دیکھتی تھی تو میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی ایک دن اسی طرح اپنے ملک کے لیے وقار کا باعث بنوں. اور میں چاہتی تھی کہ میں نہ صرف پاکستان کی ڈیفنس فورسز کا حصہ بنوں بلکہ ایک ایسی فورس کا انتخاب کروں جہاں میں فرنٹ لائنز پہ اپنے ملک کے لیے لڑ سکوں. اور پھر وقت گزرتا گیا. میری ایف ایس سی چل رہی تھی 2015 میں جب ایک بار میں نے اخبار میں ایک پاک فضائیہ کا اشتہار دیکھا. وہ اشتہار پاک فضائیہ میں شمولیت کا تھا بطور جی ڈی پائلٹ. جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے اپنا آپ اپنے اس خواب کے پہلے سے زیادہ نزدیک نظر آیا اور میں نے تب سوچا کہ میں اس کورس 140 جی ڈی پی کے لیے اپلائی کروں گی. وہاں سے ایک امتحانات کا طویل سلسلہ شروع ہوا
جس کے اندر میڈیکل، فزیکل ٹیسٹ، ریٹن ٹیسٹ، ICSB، مختلف انٹرویوز شامل تھے. اور آخر کار 8 مہینے کی محنت کے بعد اکتوبر 2015 میں میرے گھر ایک لیٹر آیا پاک فضائیہ کی طرف سے. جب میں نے وہ پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ہزاروں لڑکیاں جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان میں سے میں ان 2 میں سے ایک تھی جو پاک فضائیہ کے میرٹ لسٹ پہ آئی تھیں. میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی اور 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں. اور ماں باپ تو ویسے ہی اپنی اولاد کو اپنی آغوش سے باہر نہیں نکلنے دیتے، لیکن جب ملک کی محبت اور بیٹی کی محبت کے درمیان فیصلے کا وقت آیا تو میرے پیرنٹس، میرے بھائی سب نے مجھے سپورٹ کیا کیونکہ وہ میرے جذبے سے بخوبی واقف تھے. اور اسی طرح 25 اکتوبر 2015 کو میرے والدین، میرے بھائیوں نے مجھے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے گیٹ پر ڈراپ کیا. I still remember my father's words to me when he dropped me there. He said, "Now that you're doing it, do it right and make your country proud." اور ان الفاظ کو اپنے ذہن میں لے کے I stepped into the academy. مجھے تب پتہ تھا کہ میری زندگی کا ایک بالکل نیا چیپٹر شروع ہونے لگا ہے and to focus on my dreams I had to leave everything else behind. So I left my family to join a new one. اکیڈمی کی ٹریننگ کی جو مجھے سب سے زیادہ بات پسند تھی وہ یہ تھی کہ ہم ہر چیز، ہر ایکٹیویٹی میں ہم لڑکیاں اپنے میل کاؤنٹر پارٹس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ برابر حصہ لیتے تھے، کسی چیز میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اور 3 سیمسٹرز کی گراؤنڈ اسٹڈیز اور ملٹری ٹریننگ کے بعد آخر کار میں پرائمری فلائنگ ٹریننگ میں گئی جہاں پہ ہماری سپر مشاق جہاز پہ ٹریننگ ہوتی ہے. جب میں ادھر گئی تو مجھے احساس ہوا کہ کس محنت سے وہ فلائنگ انسٹرکٹرز ایک نئے آئے ہوئے بچے کو ٹرین اور گروم کر کے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ پاک فضائیہ کا ایک طیارہ اڑا سکے. اور 16 جون 2017 کو میں نے اپنی سپر مشاق جہاز پہ پہلی سولو فلائٹ کی. جب میں پہلی بار ہوا میں اڑی، زندگی میں کچھ لمحات، کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ان میں سے ایک تھا. جب میں پہلی بار ہوا میں اڑی تو نہ میرے دل میں کوئی ڈر تھا نہ کوئی وہم تھا، بس مجھے خود پر یقین تھا اور اس ذمہ داری کا احساس تھا جو پاکستان ایئر فورس نے مجھے دی ہے. میری سبسیکوینٹ فلائنگ میں I realized that there is nothing else that compares to the feeling of when you are thousands of feet above the ground. I knew that it was all I had and no matter what I could not let go of it. 18 اکتوبر 2018 وہ دن تھا جب مجھے میری 3 سال کی محنت کا صلہ ملنا تھا. I graduated from the academy as a flying officer wearing a flying wing. جب میں نے پہلی بار وہ آفیسرز یونیفارم پہنا تو مجھے اپنے کندھے بھاری محسوس ہوئے اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں اب اس صف میں کھڑی ہوں جہاں سے راشد منہاس، MM عالم جیسی ملک کے بہادر بیٹے نکلے تھے. اور میں انہیں خیالات میں گم تھی جب مجھے سامنے میری والدہ نظر آئیں. مجھے ان کی آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی اور جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا and she started crying. She told me how proud she felt. پھر وہ لمحات تھے جن کا شاید میں نے بچپن سے خواب دیکھا تھا. میرے بابا میرے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے اپنی وردی پہنی تھی، میں نے اپنی وردی پہنی تھی. جب میں نے بابا کو دیکھا تو اس سے پہلے میرا ہاتھ سلیوٹ کے لیے اٹھتا، he saluted me and he told me how proud he felt. اور اس ٹائم مجھے ان کی آنکھوں میں وہ وقار اور وہ فخر نظر آیا جو میں بچپن سے دیکھنا چاہتی تھی. اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ملک کی ڈیفنس کی جو ذمہ داری ان پہ تھی اب وہ مجھے سونپ رہے ہوں. انہی جذبات کو ساتھ لے کے میں کچھ دنوں بعد میاں والی گئی for my fighter conversion. I completed my fighter conversion with around 60 flying hours on the K-8P aircraft, after which I went to the operational conversion unit جہاں پہ میں نے F-7P طیارہ اڑایا. Here I had to work harder to cope up with the advanced phases of flying, which included air-to-air combat, air-to-ground strike missions. اور الحمدللہ 6 مہینے کی ٹریننگ کے بعد I graduated from there as well. Today, I stand in the fleet of the fighter pilots of Pakistan Air Force. The few, the proud. And I dedicate my journey to Pakistan Air Force, my commanders, my instructors, my family, and especially my course mates who were there with me through it all, who had my back on a bad day and cherished all my victories with me. Over this time, I also got engaged
to a fighter pilot of Pakistan Air Force who flies the F-16 aircraft, Flying Officer Talha Hasib. And I feel blessed to know that I found someone who shares my profession, my passion, who is proud of what I am and what I do. This is my message to everybody out there listening to me, especially all the girls. I believe that if I can do this, each and every one of you can. You should know that your country needs you. All you need to do is have a little faith in yourself, fight for your dreams, and you can do wonders in this world. Thank you. Wow, Parisa, this is incredible. What a journey, or what a message for our youth also. Thank you. परीसा, मुझे पूछना आपसे ये था, अब यहाँ तक तो आप पहुँच गई हैं, जहाज़ उड़ा रही हैं, जंगी जहाज़ उड़ा रही हैं, किस तरह के जंगी जहाज़ उड़ाना चाहेंगी एयर फोर्स में? फ़िलहाल तो आई एम फ्लाइंग एन F-7, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक दिन मैं JF-17 ना सिर्फ उड़ाऊँ बल्कि JF-17 का स्क्वाड्रन कमांड करूँ इंशाल्लाह। लेकिन F-16 क्यों नहीं? मैंने जैसा कि पहले बताया, मेरे फियांसे F-16 पे हैं, and I would like कि किसी दिन एक simulated flight में I take a shot of my fiance. Wow, well you might take a shot at him in real life also, so it could be worse. Well, I'm glad you harbored those feelings for your fiance of equality, but also of superiority. So that's great to hear also. Great, excellent. آپ کی اتنی مشکل ٹریننگ ہوتی ہے, تو اس ٹریننگ میں آپ کی کوئی فیوریٹ مومنٹس which challenge you and also inspired you to do more? فلائنگ میں there is a phase which is جس میں 1 versus 1 combat کے missions ہوتے ہیں. You have to fight against another aircraft. آپ کے اپنے ہی جہاز ہوتے ہیں, but you have to simulate that you're fighting against your enemy and you have to shoot him down. So I love doing that the most in a solo flight, جہاں پہ I was against a male counterpart. And it really boosted my confidence to know that if I can do this, I can do anything. Excellent. Very good. Very inspiring. And inspiring for females also who are watching you. Parisa, thank you so much. آپ یہاں پہ تشریف لائیں. آپ کی باتوں سے میں انسپائر ہوا, ہمارے آڈینس انسپائر ہوئے. آئی ایم شیور لاکھوں لوگ جو اس شو کو دیکھیں گے, اسپیشلی لڑکیاں, وہ انسپائر ہوں گی اور ہماری ڈیفنس فورسز کو جوائن کرنا چاہیں گی, اس ملک کی حفاظت کرنا چاہیں گی, اینڈ دے وڈ وانٹ ٹو ڈو مور جسٹ لائک یو. بہت مہربانی, اللہ آپ کو ہمت دے اور کامیابی دے. تھینک یو سو مچ. بیماری امیر اور غریب کا تفریق نہیں کرتی. بیمار امیر بھی ہو سکتا ہے اور غریب بھی, لیکن پاکستان میں علاج سب کو میسر نہیں. امیر تو اچھے اسپتال بھی چلا جاتا ہے اور دوا بھی خرید سکتا ہے, لیکن اس مملکت خدا داد میں غریب کہاں جائے؟ یہ کیسی ناانصافی ہے کہ علاج بازار میں بکتا ہے اور اسے صرف امیر خرید سکتا ہے. ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر عبدالباری انڈس اسپتال کراچی کے چیف ایگزیکٹو ہیں. انڈس اسپتال میں علاج کا بھاؤ نہیں لگایا جاتا, اور ڈاکٹر عبدالباری اور ان کی ٹیم آج تک تقریباً 1 کروڑ لوگوں کا مفت علاج کر چکی ہے, اور ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں جیو تو ایسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کی بنیاد یقین کے اوپر ہے, اور یقین یہاں سے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز ناممکن ہے, اللہ کے لیے وہ صرف ہے کن فیکون. اس سفر کا آغاز 1979 سے شروع ہوا. ڈاؤ میڈیکل کالج اور سول ہاسپٹل میں جہاں میری ٹریننگ ہوئی, وہاں پر بستر اور ڈاکٹر اویلیبل ہوتا تھا, اور مریض کو دوائی اپنی جیب سے لانی پڑتی تھی. ہر مریض ایک کہانی لے کر آتا تھا. کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا تھا, کوئی اپنی بھینس بیچ کے آتا تھا, اور کوئی اپنی گھر کو بیچ کے آتا تھا. اور میں نے ہزاروں والدین سے یہ سنا کہ اس بچے کو مر جانے دے,
पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन से शुरू हुआ। 1981 तक ब्लड का सोर्स पाकिस्तान में ड्रग एडिक्ट्स होते थे जो अपना ब्लड एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हफ्ते में बेचा करते थे। उनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता था, हेपेटाइटिस, HIV, सिफिलिस और व्हाट नॉट। 1986 बुरी बाज़ार कराची में पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें सैकड़ों लोग मरे और हज़ारों ज़ख्मी भी हुए। मुझे याद है कि मैंने डेड बॉडीज़ में से ज़ख्मियों को निकाला और फर्श पर उनको ट्रीट किया गया। और उस वक्त हमने सोचा कि सिविल हॉस्पिटल कैजुअल्टी को नया बनाते हैं, जिसके लिए 36 लाख रुपए का बजट बना और पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों को गुल्लक दे दी गई और 36 लाख में से 24 लाख इन बच्चों ने जमा किया और उसमें से 3 लाख रेजगारी की सूरत में थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने। उसकी इनाग्रेशन से एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था तो मैंने अपने साथियों से कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। वहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ। कुछ लोग मेरे साथी बाहर चले गए, मैं पाकिस्तान में रहा क्योंकि मेरे वालिद साहब को पैराप्लीजिया था। कार्डियक सर्जरी के लिए ट्रेनिंग के लिए NICVD किया। वहाँ पर 2 थिएटर, 10 बेड का ICU, वेटिंग लिस्ट 3 साल और हमें पता था कि आधे से ज़्यादा मरीज़ वापस नहीं आएंगे। 3 माह के अंदर 10 करोड़ रुपए जमा हुए, 2 थिएटर ऐड हुए, 10 बेड का ICU और बन गया, वेटिंग लिस्ट 6 माह पे आ गई। 1995-96 में फेलोशिप की, सिविल हॉस्पिटल डा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगा दिया गया बगैर किसी वार्ड के और ये नवीद सुना दी गई कि अगले 3 साल के लिए कोई फंडिंग भी नहीं है। 15 करोड़ रुपए जमा हुए, सिविल हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी इस्टेब्लिश हुई। लोगों ने कहा हुकूमत ने क्या मदद की? मैंने कहा हुकूमत ने मुझे करने दिया। आज तक 9,000 ओपन हार्ट सर्जरी हो चुके हैं। 2004 में हम दोबारा जमा हुए और हमने कहा कि अपना जो हमने एक ख्वाब देखा था 1987 में, ये वक्त हो गया है कि उसको रियलाइज़ करें। और 2007 में इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई। जब हम शुरू कर रहे थे तो मेजॉरिटी लोग 99.99% लोगों ने मुझे ये कहा कि मुमकिन नहीं है, शायद बन तो जाए फिर चल नहीं सकता। हमने कहा जी अल्लाह चलाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 साल हो गए हैं। 12 अस्पताल, 41 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है पब्लिक हेल्थ की, 4 फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर और 4 ब्लड सेंटर्स। इस पहले साल का बजट 10 करोड़ रुपए था, आज का बजट 18 अरब रुपए है। किसी एक मरीज को पैसे न होने की वजह से वापस नहीं भेजा गया। हर माह 3 लाख मरीज ट्रीट होते हैं। तकरीबन 10,000 बच्चे चाइल्डहुड कैंसर के ट्रीट हो चुके हैं और 10,000 फैमिलीज़, क्योंकि 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ से बेनिफिट लेते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इसलिए कि चाहे 2005 का ज़ल्ज़ला हो, चाहे 2010 या 2011 का सैलाब हो, ये कौम एक हो गई और जोक दर जोक अपना हिस्सा डालने लगी। ये कौम बिल्लियों के लिए, कुत्तों के लिए, चूंटियों के लिए, कबूतरों के लिए इतना करती है तो हम इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब जो ख्वाब 1987 में देखा गया उसकी ताबीर 2007 में हुई और आज यहाँ तक पहुँचे। हम समझते हैं कि ख्वाब वो होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, असल तो ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जियो तो ऐसे। थैंक यू। जनाब, इतनी ज़बरदस्त टॉक बट इतना ज़बरदस्त काम, एंड you've done more than enough for this country and for the poor patients of this country, और शायद आपने मोर से भी ज़्यादा काम किया इस मुल्क के लिए। आपसे मुझे पूछना ये था, मैंने चंद साल आपके साथ मिलकर काम किया और देखा कि आपने सरकारी हस्पताल लेकर उनको किस तरह टर्न अराउंड किया। तो वो क्या जादू की छड़ी है, वो क्या सिल्वर बुलेट है जिससे आप सरकारी अस्पताल को इतना अच्छा बना देते हैं? देखिए, एक तो कमिटमेंट, दूसरी ये अकेला कोई आदमी इंसान काम नहीं कर सकता, ये टीम है।
اور میں اپنی ٹیم سے یہ کہتا ہوں کہ جی کام تو وہ کرتے ہیں، میں تو گھومتا پھرتا رہتا ہوں، اور ان کے اوپر ڈیلیگیٹ کرنا کام کو، اور ان کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو لے کے آنا، اور ان کے اندر یہ پیدا کرنا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ عبادت ہے۔ میں ہمیشہ اپنے اسٹاف کو یہ کہتا ہوں کہ آج جو ہم اچیو کر سکے ہیں وہ صرف مریضوں کی دعاؤں سے ہیں، اور مریض کی دعا جو ہے نا بہت تیزی سے اللہ کے پاس جاتی ہے، اور میں ان سے یہ بھی ان کو وارن کرتا ہوں خدا را ان کی بد دعا نہ لینا، کیونکہ ان کی بد دعا 10 گنا زیادہ اسپیڈ سے واپس جاتی ہے۔ بالکل، بہت and I wish more people would understand the profound things that you've said today and the great things that you've done for this country. انشاءاللہ۔ So اللہ آپ کو ہمت دے اور کامیابی دے اور آگے جانے کی، اور ہم سب کی دعاؤں کے ساتھ جزاک اللہ، کامیابی کی ہمت۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو۔ آئیے، آج کا شو یہیں ختم ہوا۔ امید ہے دس شو ہیز انسپائرڈ یو ٹو ڈو مور، بی مور اینڈ اچیو مور، بلکہ مور سے بھی زیادہ۔ ٹیلینور پریزنٹس جیو تو ایسے۔